अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप है, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। इमरान खान साहब का मामला इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत के अंदर जाना चाहिए। हिदायत खान साहब की जानिब से जारी कर दी गई हैं और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि गंडापुर साहब ने एक रोड़ा डलवा दिया पाकिस्तान के अंदर, खप डाल दी। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है वहां से चीखें आ रही हैं, बिल्कुल चीखें आ रही है कि गंडापुर साहब ये क्या कर बैठे हैं। उनके स्टेटमेंट को मैनेज भी करके चलाया जा रहा है, कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की जो आज की डॉन अखबार है वहां पर स्टेटमेंट को उसी तरह से छापा गया है जैसे गंडापुर साहब ने कहा था। अचानक से गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर आकर वो वहां पर स्टेप इन कर जाते हैं या उस जोन के अंदर चले जाते हैं जहां पर ना तो कोई जरूरत करता है और ना तो रियासतों के अंदर, स्टेट्स के अंदर लोग जाते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव तरीन एरिया है जहां पर उन्होंने कहा कि जब हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज और गंडापुर साहब ने कैटेगोरिकली उन एजेंसीज का नाम लिया, कहा कि जनाब वो हमारे पास आती हैं और कहती हैं ये हमारे बंदे हैं, इन्हें छोड़ दें, और वो अपने साथ लेकर जाती हैं। ये बहुत बड़ी सख्त स्टेटमेंट है और इसके ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्योंकि गंडापुर साहब एक सूबे के सीएम है, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब दो तीन चीजें जिनके ऊपर बहस हो रही है और लोगों को समझ भी नहीं आ रही और हमें भी समझ नहीं आ रही, आपको समझ आए तो बराए मेहरबानी बताइएगा कि गंडापुर साहब एक डिसक्रेडिटेड किस्म के पॉलिटिशियन है। उनकी कोई पॉलिटिकल जो मॉरल अथॉरिटी है वो नहीं रही और एक लंबे टाइम से गंडापुर साहब एस्टेब्लिशमेंट की वहां पर खेल रहे हैं और उन्होंने इमरान खान की तमाम तर तहरीकों को नुकसान पहुंचाया है, बीच चौराहे में नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारे प्रोटेस्ट को, एहतजाज को, जिन्हें पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, या जो बिल्कुल अपने अहदाफ के बड़े करीब थे, वहां पर जाकर गंडापुर साहब ने चरत मारी है और वहां से वो खिसके हैं, भागे हैं, नसे हैं, दौड़े हैं। और दौड़ने के बाद गंडापुर साहब ने कहा है कि जनाब उसको ट्रॉफी के तौर पर लिया कि मैं नस गया था। और आज तक वो कहते हैं कि जनाब मैं जब अल्लाह बचाता है तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पता नहीं कपड़ा डाल दिया था, क्या हो गया था। उसके बाद जब सेनेट का मामला आया तो गंडापुर साहब ने पूरा सेनेट इनके हवाले कर दिया। तो जो एक मॉरल स्टैंडिंग थी तहरीक इंसाफ की, उसका गला घोंटकर गंडापुर साहब ने रखा। उसके बाद जो बजट के ऊपर गंडापुर साहब एक क्राइसिस कम से कम क्रिएट कर सकते थे, वहां पर गंडापुर साहब ने सबसे पहले धुआं मारा और बगैर इमरान खान साहब से मुलाकात किए बजट पास हो गया। और आज कल भी बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग शुगल के तौर पर हवलदार साहब भी कहते हैं, मुन्ना भी बहरहाल उनका निकनेम है, बहरहाल जो भी है, बड़े मोहतरम है, वो टेलीविजन के ऊपर ताना बकायदा से गंडापुर साहब को मारते एक बड़ी सरकास्टिक किस्म की मुस्कुराहट के साथ के बजट तो पास करवा लिया ना अगलों ने डंडा देकर। तो वो बजट भी डंडा देकर गंडापुर साहब से पास करवा लिया गया। तो अचानक गंडापुर साहब को क्या हुआ कि वो डायरेक्टली एक अहम तरीन मामले के ऊपर चले गए। ये जो मामला गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और गंडापुर नहीं रहेगा। अगर ये सीरियस स्टेटमेंट है गंडापुर की और खुद उन्होंने दिया तो ये फिर गंडापुर रहेगा नहीं। ये बचे, ये गवर्नमेंट रहेगा ना रहे, गंडापुर कम से कम यहां पर अब नहीं रहेगा। ये बड़ी सीरियस, बहुत ही सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है। अगर तो गंडापुर साहब से दिलवाई गई है तो ये गुडविल में होगा, अब कि ठीक है जी आप थोड़ा बहुत जो भी आपकी है साख उसे बहाल कर लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक डोमेन ही अलग है, ये चीज ही अलग है। दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है नाज़रीन, उसको अगर आप देखें, अंडरस्टैंड करें, देखें एक एथिकल डायलेमा दुनिया भर में तो है, ये एथिकल डायलेमा दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है। रियलिटी ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई होते हैं दुनिया भर में, तो नॉन स्टेक एक्टर्स जैसी एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है, एसेट्स की जैसी टर्म इस्तेमाल की जाती है, और इस तरह के ग्रुप्स, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स या मुख्तलिफ प्रॉक्सीज रियासतों के पास होती हैं और रियासतें उनका इस्तेमाल करें। इसी तरह का काम FBI करती है, CIA करती है, M6 करती है, रूस करता है, चीन करता है, दुनिया भर में किया जाता है, इवन रॉ करती है। तो दुनिया भर के जो एसेट्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं और उनके जरिए काम लिया जाता है, उनके लिए बहुत सारे फायदे लिए जाते हैं। बल्कि शायद आने वाले टाइम में आपको ये भी पता चले कि जो कोरोना वायरस था जिससे हम सब मुतासिर हुए थे, ये भी शायद कोई ना कोई गेम थी या किसी न किसी तरीके से शुरू करवाया गया था। तो एक एथिकल डायलेमा मौजूद है और दुनिया भर में एसेट्स होते हैं, दुनिया भर में रियासतें, स्टेट्स अपने सिक्योरिटी के बहुत सारे मामला को इसी तरीके से मैनेज करती हैं और इसी तरीके से बहुत सारे मामला चलते हैं। गलत है, लेकिन ये दुनिया भर में होता है और ये एग्जिस्ट करता है। अब जो गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जिस टाइम पर दी गई है, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा क्रूशियल टाइम है जिस टाइम पर आकर ऐसे अल्फाज कहे गए हैं और पाकिस्तान के अंदर इसका एक रिएक्शन बिल्ड होगा। एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे, जो रीजन है गंडापुर साहब वाला, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो गया, ये इस वक्त एक हाईली इंपॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान की स्टेट के लिए, मिनरल्स और माइंस को लेकर। यानी एक अलग तरीके से भी वो इस रीजन को, इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेट है वो देख रही है। यानी हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो हड्डी फेंकी है, वो हड्डी मिनरल्स एंड माइंस और जमीनों के नीचे जखीरे हैं। यानी हमने उसे ये बताया कि जनाब आओ ट्रंप तुम्हें कबूतर दिखाएं, उधर खैबर पख्तूनख्वा ले जाएं तुम्हें कबूतर दिखाने के लिए, और वहां पर जमीनों के नीचे जखीरे हैं, जेवरात हैं, देगचे भरे हुए हैं, वहां पर क्या क्या चीजें तू निकालेगा और तू और ज्यादा अमीर हो जाएगा। यानी जितना तू अमीर है और ज्यादा। वो रात को सेलिब्रेट कर रहा था कि बाजू मरोड़ कर जापान का उसने तकरीबन $500 बिलियन की
اس نے ٹیرف لگا کر انہیں مجبور کر دیا کہ وہاں پر آ کر انویسٹ کرے, اور فلپینز کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا ہے, اور انڈونیشیا کے ساتھ بھی یہی کیا, تو وہ دنیا کے بادوں میں روڑ رہا ہے. تو ہم نے بھی جا کر ٹرمپ کو کہا کہ ادھر کبوتر اصل ادھر ہے, یہ ہمارے پاس منرلز ہیں, مائنز ہیں, معدنیات ہیں, زمین کے نیچے ذخیرے ہیں, تو اور امیر ہوگا, تو اور ترقی کرے گا, تو ادھر آ تجھے ہم کھلاتے پلاتے ہیں. تو ہم نے جو ہڈی ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈالی ہوئی ہے ابھی تک کی, وہ ہڈی اس ریجن کو لے کر. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا اس وقت ماحول ہے, یا اوور آل پاکستان کا ماحول ہے, وہاں پر ایک لیجیٹیمیٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں کا ایک لیجیٹیمیٹ بہرحال سی ایم ہے جسے عمران خان نے خود منتخب کیا ہوا ہے. اب رات کو ٹیلی ویژن کے اوپر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر بیرسٹر منیب فاروق صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں, اور بیرسٹر منیب فاروق صاحب, اچھا یہ اتفاق یہ ہے کہ یہ 100% ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں, اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ گنڈاپور کو شاید احساس ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں جتنا استعمال کرنا تھا انہیں استعمال کر لیا ہے, اور اب اسٹیبلشمنٹ ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے. یعنی گنڈاپور صاحب کو بتا دیا گیا کہ آپ کو لالی پاپ تھے, آپ کو کھا کر ڈنڈا آپ کا باہر پھینک دیا گیا. یہ در حقیقت یہ حقیقت ہے کہ گنڈاپور عمران خان کی مجبوری بنے رہے. پھر اس کے بعد ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے, انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصلہ آباد سے 10 سے 15 روز میں فیصلہ آئے گا. شبلی فراز, عمر ایوب سمیت 19 رہنماؤں کے خلاف فیصلے آئیں گے. سزا کے بعد نااہلیاں بھی ہوں گی. تحریک انصاف کی قومی اسمبلی, سینٹ, صوبائی اسمبلیوں میں تعداد کم ہوگی. تو یہ بیرسٹر منیب فاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ گنڈاپور صاحب کے پاس ٹائم کم ہے, بلکہ تحریک انصاف کے پاس بھی ٹائم کم ہے. ان کی جو تعداد ہے اسے مزید کم کیا جائے گا اور اسے مزید نیچے لایا جائے گا. ایسے ٹائم میں یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ ہانٹ کرے گی اور یہ تعقب کرے گی, پیچھا کرے گی, اس سے اور زیادہ انسرٹنٹی کریٹ ہوگی. اگر ایک صوبے کے اندر گنڈاپور کی حکومت گرا دی جاتی ہے اور اسٹیٹمنٹ کے بعد گرا دی جاتی ہے, اور مزید دہشت گردی یا کوئی ایسے معاملات, چونکہ جو منرل کرس ہے نا وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, جہاں پر منرلز, معدنیات, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک تو آپ کے ایڈوانٹیج کے لیے ریاستوں کو, ان علاقوں کو, ریجنز کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا انہیں فائدہ پہنچاتی ہے. دوسری طرف یہ کرس بھی ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے انٹرنیشنل پراکسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, مختلف گروپس, ان کے جو بنیادی طور پر سلیپر سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو کر دیے جاتے ہیں, اور اس ریجن کو ولنریبل کر دیا جاتا ہے, وہاں پر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جو کہ خوفناک ہو جاتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کا بڑا اثر ہوگا اور جن کا امپیکٹ ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر, جہاں پر ایک ہائی سینٹیمنٹ ہے, جہاں پر لوگوں کے اندر غصہ ہے, جہاں پر لوگ اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا رائٹ چھینا گیا ہے, ان کے جو جماعت ہے, پسندیدہ ترین جماعت ہے, اس کی حکومت نہیں بننے دی گئی, اور پھر ایک پورے صوبے کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, پھر ان کے لوگوں کے ساتھ, اور پھر ان کے سی ایم کو بھی گرا دیا گیا ہے. تو اس کے بڑے خطرناک قسم کے پولیٹیکل پاکستان کے اندر کانسیکوینسز ہوں گے. دوسری جانب ناظرین, جو اینٹی ٹیررزم عدالتیں ہیں ان کے جو فیصلے آنا شروع ہو گئے, اس سے ایک بات بڑی اوبویس ہوگی. تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں اب ٹائی کوٹ اور یہ پینٹی اور ویسٹ کوٹ لگا کر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. انہیں یہ اسی کی ٹھنڈی ہوائیں, یہ نظام نہیں لینے دے گا. یہ ہر صورت انہیں کک آؤٹ کرے گا, یہ ہر صورت انہیں اٹھا کر وہاں سے باہر پھینکے گا, انہیں سزائیں دی جائیں گی, انہیں نااہل کیا جائے گا. ان کے جو کوٹ انہوں نے ویسٹ کوٹیں استری کروائی ہوئی ہیں, اور جو ٹیشو لے کر یہ کلین شیو کر کے جاتے ہیں, اور بہرحال انہوں نے ووٹ جس چیز کے اوپر لیا تھا وہ انہوں نے کام نہیں کیا. اور عمران خان نے بتایا تھا کہ بھائی تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, تھوڑی سی جرات کرو, بہادری کرو, ایک پرام طریقے سے ریزسٹ کرو, پروٹیسٹ کرو, احتجاج کرو. اور ڈیموکریسی اور آئین, جمہوریت کا بنیادی جو مقصد ہے, ایسنس جو سینٹر ہے ڈیموکریسی کا, وہ پروٹیسٹ ہے, احتجاج ہے, کاؤنٹر پولیٹکس ہے. یعنی آپ جو پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, آپ نے حالات کو ایسا بنانا ہے کہ ان حالات, اس کرائسس میں سے آپ فائدہ اٹھا سکے. یہ ڈیموکریسی اور کیا ہے؟ یعنی ووٹ انگوٹھا لگانا جمہوریت نہیں ہے کہ انگوٹھا لگا کے ووٹ دے دیا بس بات ختم ہوئی. بھائی آپ کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کو احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے, چونکہ یہ ول آف دا پیپل پریویل کرتی ہے. تو ول آف دا پیپل وہی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر پرم طریقے سے اسمبلی کریں, احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں. تو آپ نے تو پروٹیسٹ کیا ہی نہیں, آپ نے تو کلین شیونگ کی, آپ نے تو ٹی وی کے پر جا کر انٹرویوز دیے, اور آپ نے تو موجیں ماری. تو یہ جو پوری تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے, انہیں بہرحال اٹھا کر اسمبلی سے باہر پھینکا جائے گا, اور ان کا جی کا جانا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹھہر گیا ہے, اور انہیں یہ جائیں گے اور 100% جائیں گے. اچھا ناظرین, دوسری طرف کچھ ایک چیزیں ہیں جو آپ کو بڑا بلکہ مبارک آپ کو ہو. چینی اسکینڈل, چینی 200 روپے تک کی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے, اس کے بعد مبارک ہو. چینی اسکینڈل کے بعد کوکنگ آئل اسکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا ہے. یعنی پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں ناظرین, یار انہوں نے صرف ایک ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ ہوا کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. یا میرے خیال میں ہوا کے ساتھ ساتھ باتھ روم میں جانے پر ٹیکس لگا. گھر میں بھی بندہ باتھ روم میں جائے, کیمرے لگے ہوں, چپیں لگی ہوں, پتہ چلے کہ کون باتھ روم میں گیا تھا اور کتنی دیر, ادھر بھی ٹیکس لگنا چاہیے, ادھر بھی لگے. یہ پھر جا کر یعنی پاکستان کی عوام کو سمجھ آئے گی. یعنی کہ عجیب لوگ ہیں, پہلی دفعہ اپنے رائٹس کے لیے, یعنی پیٹرول مہنگا ہو رہی ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, اور آپ لوگ پروٹیسٹ نہیں پاکستان میں ہو رہا ہے, احتجاج نہیں ہو رہا. اچھا جی, چینی اسکینڈل کے بعد کوکنگ آئل اسکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا. عالمی مارکیٹ میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 24% کمی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 4.5% بڑھ گئی ہیں, بڑھا دی گئی, جن میں صارفین فی لیٹر 150 روپے زائد ادا کریں گے. میں اور آپ جو خوشحال ترین لوگ ہیں جن کے بوریاں بھری ہوئی ہیں پیسوں کی, تو بوریوں میں سے نکال کر 150 روپے پر لیٹر ہم زیادہ دیں گے.
پاکستان ملائیشیا اور انڈونیشیا سے رعایتی ڈیوٹی پر کوکنگ آئل درآمد کرتا ہے، لیکن اس سہولت کا فائدہ عوام تک نہیں، بالکل نہیں پہنچنا چاہیے عوام تک. عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے. عوام کو تو میرے خیال میں یہ جو سورج ہے یا ہوا ہے یہ بھی بند کرنی چاہیے ہماری عوام کی، میں اس کے اندر شامل ہوں. اچھا ایک اور ناظرین چیز دیکھ لیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. قومی اسمبلی اراکین کو 1.16 ارب روپے کے فری سفری واؤچر دیے گئے ہیں. واہ واہ واہ. اپنی بیویوں، بچوں، اپنے دمادوں، اپنی بہوؤں کو لے کر جناب یہ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، بیٹا سوفسٹیکیٹڈ انگریزی میں بیٹا لیٹس ٹریول، لیٹس ہیو سم ہالیڈیز بیٹا، لیٹس چل آؤٹ، ہینگ آؤٹ آؤٹ ڈور بیٹا، وائی بیٹا یو فیلنگ بورڈ تو لیٹس گو آؤٹ سائڈ والی صورتحال بنے گی. اچھا کھل کر دیں. میرے خیال میں ہماری چمڑیاں اتار کر بیچ کر انہیں بیچیں اور یہ بے شرموں کی طرح جائیں گے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کھائیں گے اور یہ جو جا کر جو واؤچر لے کر جا رہی ہے، حرام کھا رہی ہے، ہمارا خون نچوڑ کر لے کر جا رہے ہیں. 1.16 ارب روپے کے فری سفر واؤچر. منڈو نئی ٹائی کوٹ یہ ان کے شن کے شارٹس پہن کر جو پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان سے آئے، اور ہمارا پاسپورٹ 4تھے نمبر پر پاسپورٹ ہے. اور یہ بڑی محنت کی ہم نے دنیا کا بدترین 4تھے نمبر کا پاسپورٹ بنانے کے لیے، یعنی مجھے اور آپ کو شری لنکا جانے کے لیے جہاں پر سستا ترین مساج ہوتا ہے وہاں پر بھی جانے کے لیے ویزا نہیں ملتا. 16 سے 18 ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ فری واؤچر ہے، جائیں جناب موج مارے ہیں، یشی کریں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں. بلکہ میں آج جو ڈان اخبار کے اندر ایک اور سٹوری لکھی ہوئی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ اگین آپ کو خوش کر دے گی اور پھر مبارکوں کا سلسلہ مزید جاری رہے گا. مور دین 2.2 ٹریلین لاس ٹو دا ٹیکس ایویژنز ان دا 2 years. FBR یہ کہہ رہا ہے کہ 2.2 خرب روپیہ ٹیکس ہضم کر لیا گیا، غائب کر لیا گیا. اور کیسے غائب ہوا ہے؟ ٹیسٹیفائنگ بفور دا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن دا فائنانس اینڈ دا ریونیوز فیڈرل بورڈ آف دا ریونیو ممبر حامد ایتھک سرور، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جعلی انوائسز اور جو جعلی پرچیاں بنائی گئی ہیں اس کے بنیاد پر جو پاکستان کے اندر جو سیٹ ہیں انہوں نے 2.2 ٹریلین روپیز کا، خرب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ لے کر اڑے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی پاکٹس کے اندر، اپنی جیبوں کے اندر بنیادی طور پر ڈال دیا ہے. لیکن ملک میں ہمارا جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے. یہ وزیر داخلہ پوچھ رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے، مسخری کر رہا ہے ہمارے ساتھ. یعنی تمہارا کام ہے لا اینڈ انفورس، رول آف لا کو لا انفورس کرنا، لیکن وہ ٹھٹھے لگا رہا ہے کہ طالبان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اور یہ سٹیٹمنٹ انٹرنیشنلی کیش ہوگی، جو گنڈاپور نے کہا ہے اور جو انہوں نے کہا یہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے خلاف ایز اے ٹیسٹیمنیز کے طور پر استعمال ہوگی. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ ندیم افضل چند صاحب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بارڈر پر منشیات فروخت ہو رہی ہیں. لاہور سی آئی اے نے کارروائی کر کے بڑے منشیات فروشوں کو پکڑا، لیکن بڑے بڑے بیوروکریٹس نے پیسے دے کر انہیں چھڑوا دیا. تو منشیات فروش جو نشہ کرتا ہے، پھونکتا ہے، اس پھونکنے والے کو بیوروکریٹس نے اٹھا کر چھڑا کر لے گئے. ایسا ملک ہے ناظرین، یہاں پر نارمل کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. ناظرین عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا ہے، یہ سخت ترین ٹویٹ ہے، بہت سخت ترین گفتگو پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز جس پر عمران خان نے یہاں پر بھی زور دیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو عالمی عدالت انصاف ہے وہاں پر کیس کیا جانا چاہیے اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک عالمی عدالت کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ کے اندر یہ کیس کیا جائے کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کو، ایک سیویلین لیڈر کو، انہیں بیسک بنیادی رائٹس نہیں مل رہے. خان نے خود بھی کہا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی کہا ہے کہ قاسم اور سلیمان انٹرنیشنلی یہ کیس فائل کریں. ایک تو وہاں پر بڑی اہم ترین امریکہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ کانگریس مینوں کو یا بین الاقوامی جرنلسٹوں کو، بین الاقوامی رپورٹس کو، انٹرنیشنل جو ریپیوٹڈ لوگ ہیں انہیں لے کر یہ کیس کر دیتے ہیں تو یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بڑا اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے ہوگی اور عمران خان کے حوالے سے ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.